اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الاصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاختل من الغلق المولن الحق بالحق ابو القاسم محمد صلوات والا یاسوب الدین والایمان باب الامن والامان کلمۃ الرحمن السابق بالایمان والشاہد باللسان مصداق قول الرحمن مرج البحرین یلتقیان صلوات والامام المظفر والشجاع الغضنفر قاسم طوبہ و سکر ابی شبیر و شبر ساکین الحوض الکوثر الذی سمت لہ امہ حیدر بلندتر صلوات والامام المختار الصاحب الذوالفقار مصداق قول النبی المختار لأعطین رایتا غدا رجلا کرارا غیر فرار آنی امیر المومنین و امام المتقین علی ابن ابی طالب بلندتر صلوات وعلا اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المنتجبین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا صلوات اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم وأوحینا الیہم فعل الخیرات وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة وکانوا لنا عابدین بلندتر صلوات برادران ایمانی موالیان حیدر کرار عزادران سید الساجدین خالق کائنات کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مجلس عزا میں بٹھا کر دنیا میں سب سے اونچا کر دیا. بولیں گے میرے ساتھ؟ اس لیے کہ جس فرش عزا پہ بیٹھے ہیں یہ کوئی عام جگہ نہیں. اس خالق کائنات کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں فرش عزا پہ بٹھا کر دنیا میں سب سے اونچا کر دیا. دلیل دینا چاہتا ہوں، اگر فرش عزا سے بلند کائنات میں کوئی اور جگہ ہوتی تو عرش والے وہاں جاتے، یہاں نہ آتے. اگر کائنات میں فرش عزا سے بلند ترین جگہ کوئی اور ہوتی تو عرش والے وہاں جاتے، یہاں نہ آتے. جس بارگاہ سیدہ میں، جس دربار میں آپ موجود ہیں، یہ دربار کوئی عام دربار نہیں بلکہ یہ وہ عظیم دربار ہے جہاں خاک آئے تو خاک شفا بن جائے. بولیں گے میرے ساتھ؟ خاک آئے تو خاک شفا بن جائے. جس در سے جانور وفا کرے تو ذوالجناح بن جائے. بولیں گے میرے ساتھ؟
ذکر اہل بیت میں بولنا ثواب ہے. یہ وہ عظیم در ہے جس در پہ خاک آئے تو خاک شفا بن جائے، جس در سے اگر جانور وفا کرے تو ذوالجناح بن جائے، جس در پہ کنکر آئے تو در بن جائے، گناہگار آئے تو حر بن جائے. بڑے مہربانی، سلامت رہیے یاد. اور عقیدے کا جملہ صفدر بھائی کہنا چاہتا ہوں کہ میرا عقیدہ و ایمان ہے، تمام برادران توجہ کریں گے، کہ در سیدہ عرش سے افضل ہے. جو پہنچے ہیں ان کی معرفت کو سلام. در سیدہ عرش سے افضل دلیل دینا چاہتا ہوں. اب بتائیں در سیدہ پہ کون کون ہے؟ جناب سلمان، بولیں گے میرے ساتھ، جناب بوذر، جناب کمبر، جناب مقداد، یہی ہے نا در سیدہ پہ؟ سلمان، بوذر، کمبر، مقداد، یہ وہ ہستیاں ہیں جو در سیدہ پہ موجود ہے. جملہ میں نے یہ کہا تھا کہ در سیدہ عرش سے افضل ہے، دلیل دینا چاہتا ہوں. عرش والوں نے کہا پروردگارہ ہمیں اجازت ہے کہ ہم وہاں جائیں. جو پہنچے ہیں ان کی عظمت کو سلام. عرش والوں نے خالق کائنات کی بارگاہ میں درخواست کی ہے، پروردگارہ اجازت ہے کہ ہم در سیدہ پہ جائیں. کبھی در سیدہ پہ موجود کمبر نے، سلمان نے، میسم نے، ابوذر نے کبھی خواہش نہیں کی وہاں جانے کی، وہاں والے یہاں آنے کی خواہش کرتے رہے. اور جملہ دینا چاہتا ہوں، جناب سیدہ سے پہلے محمود بھائی ہمیشہ اوپر سے نیچے چیزیں آئی ہیں. توجہ ہے میرے ساتھ، بولیں گے آپ؟ جناب سیدہ سے پہلے ہمیشہ چیزیں اوپر سے نیچے آتی رہیں. جناب ابراہیم کے لیے دمبا آیا اسماعیل کی جگہ پر. توجہ ہے؟ جناب ابراہیم کے لیے دمبا آیا جنت سے. جناب موسیٰ کے لیے من و سلوہ آیا. بولیں گے میرے ساتھ؟ قرآن کی باتیں بتا رہا ہوں آپ کو. ابراہیم کے لیے دمبا آیا، موسیٰ کی قوم کے لیے من و سلوہ آیا، جناب عیسیٰ کے لیے دسترخوان آیا. لیکن جیسے ہی عرش والے یہاں آئے، جناب سیدہ نے کہا کہ اب وہاں سے نہیں بلکہ یہاں سے روٹیاں جائیں گی، یہاں سے روٹیاں جائیں گی. آج جس ہستی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ زین العابدین، سید الساجدین، چوتھا امام، دوسرا علی اور چھٹا معصوم ہے. قرآن مجید کی جو میں نے آیہ مجیدہ تلاوت کی اس میں خالق کائنات نے بنی اسرائیل کے انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ. توجہ ہے؟ وَأَوْحَيْنَا، ہم نے وحی کی بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرف، ہم نے وحی کی. وحی کیا کی؟ إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، کہ نیک کام کریں، اقامت صلاۃ، نماز قائم کریں، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ دیں. یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے. خالق کائنات نے بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرف کی جانے والی وحی کا تذکرہ کیا، اور پھر جب سارے یہ مقاصد بتا دیے تو پھر خالق کائنات نے فرمایا کانوا لنا عابدین، یہ سارے کے سارے ہمارے عابد تھے. جناب یوسف بھی عابد، یعقوب بھی عابد، ابراہیم بھی عابد، اسماعیل بھی عابد، موسیٰ بھی عابد، جناب عیسیٰ بھی عابد. اب یہ سارے کے سارے قرآن کی اس آیت کی روح سے صفدر بھائی یہ سارے کے سارے عابد ہیں. اور روایات میں لکھا ہے کہ بروز محشر جب اعلان ہوگا اینا اینا زین العابدین، اینا اینا زین العابدین، کہاں ہے زین العابدین؟ ابھی میں نے آیت پڑھی، آیت کے روح سے یہ سارے انبیاء عابد ہیں.
اور جب اعلان ہوگا اینا اینا زین العابدین کہ زین العابدین کہاں ہے، تو معصوم فرماتے ہیں جب خالق کائنات کی آواز آئے گی اینا اینا زین العابدین کہ زین العابدین کہاں ہے، تو انبیاء کی صفوں کو چیرتا ہوا، اصفیاء کی صفوں میں سے گزرتا ہوا، اولیاء کی صفوں کو چیرتا ہوا میرا چوتھا امام آگے بڑھے گا، جو زین العابدین بھی ہے، سید الساجدین بھی ہے۔ میرے اس امام نے تبلیغ کے لیے جو ذریعہ استعمال کیا، سننا چاہتے ہیں؟ سیرت کے جملے بھی سن لیں کہ جس ہستی کے ذکر کے لیے آپ جمع ہیں، اس ہستی نے تبلیغ کے لیے دعاؤں کو اختیار کیا۔ دعاؤں کا طریقہ میرے مولا کے دعاؤں کے جو مجموعہ ہے اس کا نام ہے صحیفہ سجادیہ۔ ماشاءاللہ صاحبان علم بیٹھے ہیں اور اکثر گھروں میں یہ کتب موجود ہیں۔ میرے مولا نے صحیفہ سجادیہ میں اپنے ماننے والوں کو مانگنے کا طریقہ بتایا ہے کہ خالق کائنات سے کیسے مانگنا ہے۔ میرے آقا سجاد ایک دعا میں فرماتے ہیں کہ پروردگارا تو نے مجھے حکم دیا ہے کہ مجھ سے مانگ، توجہ ہے، تو نے مجھے حکم دیا ہے کہ مجھ سے مانگو، ورنہ میں سجاد کون ہوتا ہوں تجھے مشورہ دینے والا۔ اور حدیث قدسی ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے آتا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد جو بندہ دعا نہیں مانگتا، خالق کائنات ملائکہ سے کہتا ہے اس کی نماز اس کے منہ پہ مار دو، اس لیے کہ مجھے اس کے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، اگر مجھ سے مانگنا نہیں تھا تو میرے در پہ کیوں آیا۔ میرے آقا سید سجاد کی ایک دعا ہے جسے دعائے مقاتل کہتے ہیں۔ اس دعائے مقاتل میں میرے آقا سجاد خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے فرماتے ہیں الہی کیف ادعوک وانا انا، توجہ ہے۔ میرے آقا کی دعاؤں کا جو مجموعہ ہے صحیفہ سجادیہ، جب یہ جامعۃ الازہر میں پہنچا، مصر میں یونیورسٹی میں پہنچا، اس کا ایک نسخہ، تو مصر کے علماء نے، مفتیوں نے صحیفہ سجادیہ کا مطالعہ کیا اور مطالعہ کرنے کے بعد ایک جملہ لکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے امام سجاد کی دعاؤں کا مطالعہ کیا ہے اور جتنا دعاؤں کا ذخیرہ اس میں موجود ہے، کاش یہ کتاب ہمیں صدیوں پہلے مل جاتی۔ تو اس میں میرے مولا نے ایک دعائے مقاتل میں کہا ہے الہی کیف ادعوک وانا انا، توجہ ہے، اس ہستی پہ بولوں گا، اے پروردگارا کیف ادعوک، میں تجھ سے کیسے مانگوں، وانا انا، جبکہ میں ہوں، وَكَيْفَ أَقْطَعُ رَجَائِي مِنْكَ وَأَنْتَ أَنْتَ، کہ میں کیسے کچھ سے اپنی امیدیں توڑ لوں جبکہ تو ہے۔ دیکھو نا، یہ معرفت خداوندی، اللہ سے مانگنے کا طریقہ مولا بتا رہے ہیں۔ پھر فرماتا ہے الہی اذا لم اسألک فتؤتینی، اے پروردگار جب میں نے تجھ سے مانگا ہی نہیں پھر بھی تو نے مجھے عطا کیا۔ فَمَنْ ذَا الَّذِي أَسْأَلُهُ فَيُعْطِينِي، کون ہے تیرے سوا جس سے مانگا جائے اور مجھے وہ عطا کرے۔ یہ مولا نے دعاؤں کے ذریعے، اس لیے کہ امام سجاد کے زمانے میں حدیثوں کی تعلیم پر پابندی تھی، کوئی بندہ پیغمبر خدا کی حدیث کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتا تھا۔ اب میرے مولا نے تبلیغ اسلام کے لیے دعاؤں کا ذریعہ اختیار کیا اور ان دعاؤں میں اللہ کی معرفت بتائی، آل محمد کی فضیلت بتائی اور اللہ کی شریعت بتائی۔ یہ دعاؤں کے ذریعے میرے مولا نے ایک طریقہ اختیار کیا دعاؤں کے ذریعے تبلیغ کا، توجہ ہے۔ دوسرا طریقہ میرے مولا نے جو اختیار کیا ہے تعلیمات آل محمد کو دنیا تک پہنچانے کے لیے،
میرے آقا سید سجاد صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد. کیونکہ ایسی باتوں پہ صلوات پڑھنا اور نعرے لگانا جو ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. تھوڑی سی معلوماتی اور علمی گفتگو بھی سن لیں. میرے آقا سید سجاد بازار سے جا کے غلام خریدا کرتے تھے. غلام خرید کر لاتے تھے. بازار میں جاتے, جہاں کہیں بھی غلام بک رہے ہوتے غلام کو خریدتے. زوار حسین ڈاکٹر صاحب اس غلام کو لانے کے بعد میرے آقا سید سجاد اپنے پاس رکھتے, اس غلام کی تربیت کرتے, اور جب میرے مولا سمجھتے کہ اب یہ غلام اس پاگل ہو گیا ہے, اس میں یہ اہلیت پیدا ہو گئی ہے, اس میں یہ صلاحیت پیدا ہو گئی ہے, وہ اس قابل ہو گیا ہے کہ میری تربیت میں رہ کر میرا یہ غلام اب جہاں بھی جائے گا, جس علاقے میں جائے گا, جس خطے میں جائے گا, وہاں جا کے زندگی گزارے گا. اب چونکہ یہ میرا تربیت یافتہ ہے, لوگ اس کے اٹھنے کے انداز کو, بیٹھنے کے انداز کو, گفتگو کے انداز کو, اس کے کردار کو, اس کی سیرت کو جب لوگ دیکھیں گے تو دیکھنے کے بعد سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ جس کا غلام ایسا ہے اس کا آقا کیسا ہوگا. ہے ادھر بڑی مہربانی, سلامت رہیے. تو میرے آقا نے سید سجاد نے تبلیغ کے لیے غلاموں کے ذریعے یہ طریقہ اختیار کیا, تربیت کرتے تھے. ایک دفعہ مدینے میں قحط آیا, بارش نہیں ہو رہی تھی, لوگ بڑے پریشان کہ بارش نہیں ہوگی تو اناج نہیں ہوگا, فصل نہیں پیدا ہوگی, خشک سالی ہوگی. اب لوگ سارے پریشان ہیں. وہاں کے مفتی, مولوی, قاری سارے جمع ہوئے. انہوں نے فیصلہ کیا کہ مدینے کے ایک میدان میں سارے لوگ جمع ہو جائیں. بڑی بڑی مستجاب الدعوات ہستیاں وہاں, نام نہاد مفتی سارے جمع ہوئے. لوگ وہاں اکٹھے ہوئے. وہ کہنے لگے کہ ہم یہاں اکٹھے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے, خالق کائنات سے بارش کے لیے دعا کریں گے. اب وہاں اعلان ہوا کہ سارے مدینے کے لوگ جمع ہو جائیں, لیکن انہوں نے بڑی دعائیں کی, گڑ گڑاتے رہے, اللہ کے سامنے بارش کی دعا مانگتے رہے. بارش نہ آئی. راوی کہتا ہے اسی دوران میں نے دیکھا کہ ایک حبشی جس کا رنگ کالا ہے, جس کے پاؤں چپٹے ہیں, یہ سیاہ رنگت والا شخص اس مجمع کے ایک طرف آ کے بیٹھ جاتا ہے, مصلی بچھاتا ہے. مصلی بچھانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کرتا ہے. توجہ چاہوں گا, راوی کہتا ہے کہ وہ حبشی جس کی سیاہ رنگت تھی, جس کا چھوٹا قد تھا, مصلی بچھایا, دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے. کیا دعا مانگی؟ کہا پروردگارا تجھے میرے امام برحق سید سجاد کا واسطہ. سننا چاہتے ہیں یہ غلاموں کی کیسی تربیت کی ہے میرے آقا نے؟ پروردگارا تجھے سید سجاد جیسی حجت خدا کا واسطہ, جس کی وجہ سے کائنات کا نظام جاری ہے, تجھے میرے آقا کا واسطہ پروردگارا بارش نازل فرما. راوی کہتا ہے میں یہ منظر دیکھ رہا تھا جیسے اس حبشی نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے, بارش کا لفظ اس کی زبان سے نکلنا تھا کہ آسمان پہ بادل چھانے لگے. جہاں ایک طرف ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے, انہوں نے بڑی دعائیں مانگی لیکن بارش نہ ہوئی. یہ حبشی جو مصلی بچھا کے آقا سجاد کا واسطہ دے کے دعا مانگ رہا تھا, راوی کہتا ہے اس کا لفظ بارش کا اس کے منہ سے نکلنا تھا, سید سجاد کا واسطہ دینا تھا کہ آسمان پہ بادل چھا گئے. اتنی بارش ہوئی, اتنی بارش ہوئی کہ اتنی بارش مدینہ میں پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی. راوی کہتے ہیں میں بڑا حیران, یہ سوچنے لگا یہ کون ہے جس کی رنگت سیاہ ہے, حبشی نسل لگتا ہے, کس کا تربیت یافتہ ہے, جو دعا مانگ رہا ہے
اور دعا قبول ہو جاتی ہے. اتنا بڑا مستجاب الدعوات حبشی یہ کون ہے؟ وہ یہ سوچتا ہوا اس کا تعاقب کرنے لگا. توجہ ہے. اب اس کالے رنگت والے شخص نے مسلح کو لپیٹا. مسلح کو لپیٹنے کے بعد اس میدان سے نکلنا شروع کیا. نکلتا ہوا چلتا ہوا اس گلی میں پہنچا جہاں آقا سجاد کا گھر تھا. در سجاد پہ پہنچا. آقا زین العابدین کے در پہ پہنچا. دستک دی, اجازت مانگی, اندر داخل ہوا. وہ بندہ جو یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا تعاقب کرتا ہوا پیچھے پیچھے آ رہا تھا. اس نے دیکھا کہ یہ حبشی اندر گیا ہے اور آقا سجاد کی خدمت میں گیا ہے. باہر رکا, دک الباب کیا, خادم سے کہا کہ میں آقا سجاد سے ملنا چاہتا ہوں, زین العابدین سے ملنا چاہتا ہوں. اجازت ملی. وہ راوی سید سجاد کی خدمت میں حاضر ہوا اور جیسے ہی سید سجاد کی خدمت میں حاضر ہوا وہ راوی کہتا ہے میں نے آقا سجاد سے درخواست کی, اے میرے امام برحق سید الساجدین فرزند رسول, مجھے آپ کا ایک غلام چاہیے. توجہ ہے, مجھے آپ کا ایک غلام چاہیے. مولا نے کہا اچھا. سارے غلاموں کو بلایا. غلام سارے قطار میں کھڑے ہو گئے. آپ کی حیرانی کو سلام, اس کی محبت کو سلام. غلام قطاروں میں کھڑے ہو گئے. مولا نے کہا ان قدامت سے جتنے بھی کھڑے ہیں سارے غلاموں میں سے تلاش کر تیرا مطلوب گوہر کون سا ہے, کون سا غلام تجھے چاہیے. راوی کہتا ہے میں نے ایک ایک کر کے سب کے چہرے کو دیکھا لیکن وہ حبشی غلام مجھے نظر نہیں آیا. میں نے کہا آقا ان غلاموں میں میرا مطلوبہ گوہر موجود نہیں, وہ یہاں نہیں کھڑا جس کو لینے کے لیے میں آیا ہوں. مولا نے کہا اچھا چلو میرا ایک غلام رہ گیا ہے جو میرے استبل میں میرے گھوڑوں کی خدمت کرتا ہے. توجہ ہے, جس کے غلاموں کی یہ شان ہو, جس کے غلاموں کا یہ مقام ہو, ایک غلام رہ گیا ہے جو میرے استبل میں میرے گھوڑوں کی خدمت کرتا ہے, اس کو بلایا جائے. وہ آیا. اب جیسے ہی وہ آیا راوی نے دیکھنے کے بعد فوراً جلدی سے آگے بڑھا, کہا آقا یہی وہ میرا مطلوب گوہر ہے, اسے میں لینے کے لیے آیا ہوں. یہی وہ حبشی ہے جس نے دعا مانگی تھی اور مدینے میں بارش ہوئی تھی, مجھے یہ چاہیے. اب چونکہ بار بار وہ اصرار کر رہا تھا مولا نے کہا اچھا اگر یہ جانا چاہتا ہے تو اس کو لے جا. اس نے بڑی منت سماجت کی کہ میرے ساتھ آ جا, مستجاب الدعوات ہے, جو دعا مانگتا ہے قبول ہوتی ہے. آقا سجاد کا غلام ہے, میں تیری خدمت کروں گا. لیکن وہ بھی سچا غلام تھا. توجہ چاہتا ہوں, وہ بھی سچا غلام تھا. مولا کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا تھا. اس نے کہا آقا میں آپ سے ایک لمحے کے لیے جدا نہیں رہنا چاہتا. اس نے بڑی منت سماجت کی. جب منت سماجت کی تو میرے مولا نے کہا اگر تو میرا غلام ہے میرے بغیر نہیں رہ سکتا, اس کا دل رکھنے کے لیے اس کے ساتھ چلا جا. توجہ ہے, اس کا دل رکھنے کے لیے اس کے ساتھ چلا جا. اب جیسے ہی وہ جانے لگا دہلیز سے ایک قدم باہر تھا کہ اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی. کتنی محبت ہے آقا سجاد سے. کون سجاد؟ بتاؤں آپ کو کہ میرے آقا نے اپنا تعارف دربار شام میں کیسے کرایا. اپنوں کے اندر اپنے فضائل پڑھنا یا اہل بیت کے فضائل پڑھنا بڑا آسان ہے, لیکن جب سامنے دشمن ہو, شام کا علاقہ ہو, مسجد و دمشق کی, آقا سجاد نے وہاں کھڑے ہوئے لوگوں کے سامنے اپنا تعارف کروایا. سننا چاہتے ہیں شان سجاد بزبان سجاد؟ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. میرے آقا فرماتے ہیں ایھا الناس اوتینا بستہ وفضلنا بسبع اوتینا العلم والحلم والشجاعت والسماحت والفصاحت والمحبت فی قلوب المؤمنین.
مرضی ہے آپ کی. جملے کوئی عام جملے نہیں، سید سجاد کے جملے، زین العابدین کے جملے، فرزند رسول اپنا تعارف کروا رہے ہیں. جب وہاں لوگ کھڑے تھے نا، مولوی نے کھڑے ہو کے ممبر پہ بنو امیہ کے فضائل پڑھے. جب وہ سارے فضائل پڑھ چکا، میرے آقا سید سجاد نے کہا مجھے اجازت ہے آتازن علی ان اسود علی حاضر آوات، کہ کیا میں لکڑی کے ڈھانچے پہ چڑھا رہا ہوں، کھڑا ہو جاؤں. وہ جو اپنے آپ کو، وہ جو خطیب ممبر پہ کھڑا ہوا کہہ رہا تھا کہ ممبر پہ کھڑا ہوا میں فضائل کر رہا ہوں، میرے مولا نے کہا کہ کیا اجازت ہے کہ لکڑی کے اس ڈھانچے پہ کھڑے ہو کے میں خطبہ دوں. میرے مولا نے دنیا کو بتا دیا وہ ممبر نہیں، وہ جگہ لائق خطبہ نہیں، اس کو ممبر کہا ہی نہیں جا سکتا جہاں فضائل آل محمد بیان نہ ہو، جہاں شان اہل بیت بیان نہ ہو، جہاں ولایت اہل بیت بیان نہ ہو. وہ جگہ ممبر نہیں بلکہ لکڑیوں کا ڈھانچہ ہے. اب میرے مولا نے جب کہا نا کہ مجھے اجازت ہے کہ لکڑیوں کے اس ڈھانچے پہ کھڑا ہو جاؤں، اس نے بڑا اصرار کیا. وہاں بیٹھے ہوئے موجود لوگوں نے کہا کہ جانے دو، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، قیدی ہے، ضعیف ہے، کیا بولے گا. لیکن وہ حاکم بیٹھا ہوا تخت پہ یہ کہتا ہے میں جانتا ہوں اس کا تعلق اہل بیت کے گھرانے سے ہے، یہ علی کا بیٹا ہے. میں جانتا ہوں جب یہ خطیب ممبر پہ آئے گا تو ممبر کے آنے کے بعد اس کے جملے ہیں، اور شان وہی ہوتی ہے جو دشمن بیان کرے. ممبر کے آنے کے بعد وہ حاکم کہتا ہے یہ ایسا خطبہ دے گا کہ مجھے بھی ذلیل کر دے گا، میرے خاندان کو بھی رسوا کر دے گا. ہے ادرے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. دشمن جس کا اعتراف کرے کہ یہ ایسا فصیح و بلیغ ہے، ھذا من اہل بیت رسول اللہ زکا العلم زکا، یہ اہل بیت رسول میں سے ہے، ان کو علم ایسے عطا کیا گیا ہے جیسے کسی کو نہیں ملا. اب میرا آقا سید سجاد فرزند رسول زین العابدین ممبر پہ کھڑے ہو کے اپنا تعارف کروا رہے ہیں، اور ساروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دنیا کو بتا رہے ہیں کہ میں سجاد کون ہوں. دشمن کے سامنے اپنے فضائل پڑھ رہے ہیں. مولا فرماتے ہیں ایھا الناس اوتینا ستا وفضلنا بسبع، ہمیں 7 چیزیں عطا کی گئی. توجہ ہے، سید سجاد بتا رہے ہیں کہ خالق کائنات نے ہمیں 7 چیزیں عطا کی. وہ 7 چیزیں کون سی ہیں؟ بالعلم، ہمیں علم دیا گیا. یعنی اس جملے میں صفدر بھائی سید سجاد علم کو ذریعہ فضیلت نہیں کہہ رہے، ذریعہ تعارف بتا رہے ہیں کہ علم ہماری عطا ہے، علم ہماری شان نہیں، علم ہمارے گھرانے کی لونڈی کا نام ہے. وہ اور تھے جن کے لیے خالق کائنات نے کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ اللہ نے آدم کو ہمارے نام سکھائے تھے. جناب روح آدم، جب آدم کے جسم میں روح ڈالی گئی، خالق کائنات نے آدم کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے کہا کہ بتا یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے. اللہ نے جناب آدم کی فضیلت کو ملائکہ کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے سوال کیا تھا. عرش کی جانب اسماء کی طرف اشارہ کر کے یہ کون ہے، یہ کون ہے، بتا آدم یہ کون ہے. آدم کی فضیلت تھی علم کا ملنا. میرے آقا فرماتے ہیں کہ آدم نے کہا تھا انت المحمود وھذا محمد، تو محمود ہے یہ محمد ہے. انت الاعلی وھذا علی، تو اعلی ہے یہ علی ہے. انت الفاطر وھذہ فاطمہ، تو فاطر ہے یہ فاطمہ ہے. انت المحسن، تو محسن ہے.
वहाज़ल हसन, ये हसन है, अंत कदीमुल एहसान हो, वहाज़ल हुसैन, तू कदीमुल एहसान है, ये हुसैन है। अल्लाह ने आदम से तन के नाम ये कहवा कर दुनिया वालों को बता दिया कि आदम की सच्ची औलाद, हकीकी आदम का वारिस है ही वही जो अपने आप को पंतनी कहे, जो अपने आप को पंतनी कहे। इसलिए कि जिनका बाप पंतनी हो, जब तक वो पंतन के नामों का इल्म न सीखे, सिर्फ नामों का इल्म है। वह अल्लमा आदमल अस्मा कुल्लहा, आदम को नामों के इल्म दिए गए थे, इनके मार्फत का इल्म नहीं था, सिर्फ नामों के इल्म थे। और जब नामों के इल्म इनको मिले, मैंने कहा ऐ आदम अलैहिस्सलाम, आप बताएंगे अल्लाह ने जमीन को कैसे खल किया? तवज्जो है, आप बताएंगे अल्लाह ने आसमान का शामियाना कैसे बनाया? आप बताएंगे अल्लाह ने सितारों की कहकशां कैसे बनाई? आप बताएंगे अल्लाह ने सूरज को जिया कैसे अता की? ऐ आदम अलैहिस्सलाम, आप बताएंगे अल्लाह ने चांद को चांदनी कैसे दी? ऐ आदम अलैहिस्सलाम, आप बताएंगे ये गैलेक्सी कैसे वजूद में आई? आप बताएंगे ये सोलर सिस्टम कैसे बना? ऐ आदम अलैहिस्सलाम, आप बताएंगे कि अल्लाह ने कौसर को कब खल किया, सलसबील को कब बनाया, हौज़ कौसर कैसे वजूद में आया, जन्नत कब बनी, जहन्नम कब बनी? मैं जनाब आदम से अभी ये सवाल कर ही रहा था कि गैर से आवाज आई, आदम से मत पूछ, हमसे पूछ। अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, अना व अलीयुम बिन नूरे वाहिद। तो मेरे मौला क्या फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने हमें 6 चीजें अता की। उतीनल इल्म, अल्लाह ने हमें इल्म दिया, अल्लाह ने हमें इल्म दिया, अल्लाह ने हमें सखावत अता की, अल्लाह ने हमें फसाहत अता की, अल्लाह ने हमारी मोहब्बत को, अल्लाह ने हमारी मोहब्बत को मोमिनीन के दिलों में डाल दिया। बस आजादारो, हमारा मजलूम इमाम सैयद सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन, रवायात में लिखा है कि 40 बरस तक ये कहकर खून रोता रहा। मेरा आका सज्जाद 40 बरस तक ये कहकर खून रोता रहा कि अल्लाह ने हमारी मोहब्बत को वाजिब किया था। आजादारों, बस एक जुमला मसाहिब का सुन लो। मेरे भाई तशरीफ ला चुके हैं। जब बाजार कूफा से ये काफिला गुजर रहा था ना, रावी कहता है मैंने कैदी देखा जिसकी हालत ये है कि उसके हाथों में हथकड़ियां हैं, पांव में बेड़ियां हैं, गले में तोके खारदार है। वो कैदी खून रो रहा है। और जब मैंने कैदी की ये हालत देखी, मैं करीब गया, कैदी से सवाल किया। जैसे ही मैंने कैदी को सलाम किया ना, जवाब सलाम में कैदी ने कुरान की आयत पढ़ी, कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुअद्दत फिल कुर्बा। रावी कहते हैं मैं हैरान हो गया कि मैंने सलाम किया और जवाब सलाम में कैदी कुरान की आयत पढ़ रहा है। मैंने कहा कि तू क्या अहले बैत में से है? फिर उस कैदी ने कुरान की दूसरी आयत पढ़ी, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। रावी कहते हैं मैंने कहा ये आयत तो मुबाहिला मालिक शान में नाजिल हुई थी। और जब मैंने ये कहा ना, तो कैदी ने सर को ऊपर उठाया, कहा मेरे नाना के सहाबी अगर मुबाहिले वाले हुसैन को देखना चाहता है, नोके नेज़ा की तरफ देख, और मुबाहिले वाले हुसैन के बेटे सज्जाद को देखना चाहता है तो मेरी तरफ देख। वमा अलैया इल्लल बलाग।